میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا کیا کہنا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی دوزخ سے رہائی فرماتا ہے، اور یہ صرف رمضان مبارک میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک ہم پر کتنا احسان کرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک بار پھر رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ایک جگہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورے رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے ماسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کو چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کی بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو؟ پھر وہ حوریں دروغ جنت حضرت رضوان علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ الصلاۃ والسلام جواباً لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے در یعنی نقصان سے محفوظ رہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ میرے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے خدائے حنان و منان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجے مہربان ہے۔ پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردانوں روزے رکھ کر خدائے رحمان عز و جل کی رضا حاصل کر کے جنت کے ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ نیز دوسری حکایت میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ خدائے رحمان عز و جل کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن و رمضان کے 2 نور عطا کر دیے تاکہ قبر قیامت کی ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔
میرے پیارے محترم دوستو، روزہ اور قرآن روز محشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ مدینے کے سلطان سرور دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ قل ھو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور اس جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ میرے پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ میرے پیارے دوستو، لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیات کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ جو عبادت کرتے ہیں وہ اس مہینے میں اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو محروم رہ جاتے ہیں، جو سو کر وقت گزار دیتے ہیں، گناہوں میں وقت گزار دیتے ہیں، وہ اس مہینے کے برکات اور فضیلتیں نہیں پا سکتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام کرنے اور اس میں خاص عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مطابق رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک حدیث کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانے عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصے شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد اور کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزے، تراویح وغیرہ تو اللہ عز و جل کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ یعنی